کوئی آپ کو آ کے کہہ دے کہ مجھے شک ہے یہ تیری ماں نہیں ہے، کیا کہو گے؟ رسول اللہ کی ذات ہمارے لیے ایسی ہے، یاد رکھو مسلمانوں، ہمارا وجود صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت قائم ہے، صرف رسول اللہ کی بدولت۔ دیکھو آج اسلام کے کتنے فرقے ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، انصاری ہیں، پٹھان ہیں، قریشی ہیں، میر ہیں، ڈار ہیں، افغان ہیں، عرب ہیں، افریقن ہیں، کتنے فرقے ہیں ہمارے پاس۔ لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں کو اگر کسی طاقت نے متحد قرار رکھا ہے، اگر پوری دنیا کی حکومتوں کو اسلام کے اتحاد سے ڈر لگتا ہے، اگر پوری کائنات کے مسلمان کسی نام پر اکٹھا ہو سکتے ہیں، اگر ساری دنیا کے مسلمانوں کے دل کسی ذات کے لیے با ایک وقت دھڑکتے ہیں، اگر کائنات کے سارے لوگ کسی ذات کی عزت کے لیے ایک بار ایک وقت میں کھڑے ہو سکتے ہیں، تو صرف ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ اگر کوئی آ کے نعوذ باللہ، کئی لبرل مولوی ہیں، ایک مولوی میرے پاس لبرل آیا، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، تو مجھے ایک دن کہنے لگا کہ حضرت میں قادیان ہو کیا ہوں۔ میں کہا اٹھو، یہ چائے مت پیو، وہ دروازہ ہے، باہر نکلو، دفع ہو جاؤ۔ جن کو غداروں سے پیار ہے وہ اسلام کے کچھ نہیں لگتے، اور اس ملک کا بھی قانون ہے، سنو، اور اس ملک کا نہیں، دنیا کے ہر دیش کا قانون ہے کہ مخالف کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے، مخالف کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے، دشمن کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی ملک سے غداری کرے تو پھر اس کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح ختم نبوت کا مسئلہ ہے کہ تمام مسئلوں کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے اور پھر ان میں صلح ہو سکتی ہے، اگر لیکن کسی کو ختم نبوت کے مسئلے سے اختلاف ہے تو وہ اسلام کا غدار ہے، اور غداروں کے ساتھ کوئی صلح کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ 6 سال کے ہیں، امی چلی گئی۔ کتنے سال کے بھائی؟ 6 سال کے، امی چلی گئیں۔ ام ایمن ساتھ میں ہیں، فرماتی ہیں کہ میں جب حضرت آمنہ کی تدفین کے بعد نیچے آئی تو رسول اللہ نظر نہیں آتے، 6 سال کے ہیں، کہیں غائب ہو گئے، اور پھر دیکھا کہ ابوا پہاڑی کے اوپر سے رونے کی آواز آ رہی، میں بھاگ کے اوپر گئی تو 6 سال کے محمد اپنی ماں کی قبر سے لپٹے ہوئے۔ فرمایا امی تو مجھے چھوڑ گئی؟ فرمایا تو مجھے کیوں چھوڑ کے چلی گئی؟ اور پھر اس 6 سال کے بعد مسلمانوں 63 سال کے محمد مدینے سے مکے چلے حجۃ الوداع کے لیے، اس ابوا پہاڑی کے قریب سے گزرے، 1,24,000 کا لشکر، 1,24,000 کا لشکر رواں دواں ہیں۔ محمد رسول اللہ نے جب ابوا پہاڑی کو دیکھا، اپنی اونٹنی موڑی، ابوا پہاڑی پر رکے، اپنی ماں کی قبر کے پاس اترے، بیٹھ کے ہزاروں قطار رونے لگے۔ فرمایا میری ماں تو مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ 63 سال کے محمد پھر بچوں کی طرح روتے۔ 1,24,000 کا لشکر رک گیا، حیران ہے، پریشان ہے، ہزاروں قطار لوگ رو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ دونوں گھٹنے اٹھائے، سر اس میں رکھا، اپنی ماں کی قبر پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا اماں تو مجھے چھوڑ کے نہیں چلی گئی۔ سارے حیران ہیں، سنو تمہارے نبی نے کیا کیا مسلمانوں۔ نبی علیہ السلام نے یہ کیا، جب بہت دیر ہو گئی روتے روتے نا، جب 63 سال کے تھے، جب ابوا پہاڑی پر رکے تو سیدنا ابو بکر نے ایک بار پھر آ کے جپھی ڈالی، یا رسول اللہ بس کیجئے، یا رسول اللہ آگے مکے میں لوگ انتظار کرتے ہیں۔ ارے قربان جاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تاریخی بات کہی سیدنا ابو بکر پہ۔ فرمایا ابو بکر آج میں نہیں جاؤں گا، آج کی رات یہیں ابوا پہاڑی پر اپنی ماں کی قبر کے پاس بستر لگا کے رہوں گا، آج میں اپنی ماں کے پاس نہیں جاتا۔ میں یہ رسول اللہ کا دین ہے مسلمانوں، یہ رسول اللہ کا دین ہے۔ انہوں نے ہمیں سمجھایا ہے کہ حکومت میں رشتے کیسے نبھانے،
انصاف کر کے، معاف کر کے، رشتہ داریوں میں رشتے کیسے نبھانے ہیں، ان کو اپنا وقت دے کے، ماں باپ سے کیسے رشتے نبھانے، ان کے لیے اپنا وقت قربان کر کے، جو چلے گئے ان سے رشتے کیسے نبھانے، ان کو یاد کر کے رسول اللہ نے قدم قدم پہ مسلمانوں اپنے کردار سے ہمیں تربیت دی ہے۔ اگر اب بھی مسلمانوں کو دین سمجھ نہیں آئے گا تو کوئی فتویٰ، کوئی مسئلہ ان کو دین سمجھا نہیں سکتا ہے۔ یہ آج کے دن کے واقعات ہیں، رمضان کے، اس عشرے کے، آخری عشرے کے۔ تو دعا کیجئے کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس زندگی سے اللہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی زندگی میں جھانکنے کی توفیق دے، اپنی زندگی میں جھانکنے کی توفیق دے۔ اور جاتے جاتے اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، فراخی کے ساتھ لوگوں کو دیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ، دینے کے ساتھ ساتھ، جو غریب لوگ دکانوں کے باہر سڑکوں پہ کھڑے سامان بیچ رہے ہیں، یہ کوٹھیاں بنانے کے لیے نہیں بیچ رہے۔ یہ جو غریب کوئی آدمی کوئی جرابیں لے کے، کوئی غبارے لے کے، کوئی چند پھل کے ٹکڑے لے کے سڑکوں پر کھڑے ہیں نا پوری دنیا میں، یہ بڑے بڑے شو روموں کے مالکوں کی طرح کوٹھیاں بنانے کے لیے نہیں کھڑے ہیں۔ یہ 2 وقت عزت کی روٹی چاہتے ہیں، ورنہ یہ بھی چور بن جاتے ہیں۔ تو جب ایسے غریبوں کو دیکھو تو صلہ رحمی سے ان سے سامان خرید لو، تاکہ ان کا بھی ایک دن کا کم از کم گزارا ہو جائے، آپ کو بھی اللہ کریم اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ رمضان صلہ رحمی کا نام ہے، رمضان محبتوں کا نام ہے، رمضان عقیدتوں کا نام ہے۔ خدا کی قسم اگر اب بھی ماں باپ کسی کے ناراض ہیں، پیر پڑ جاؤ، جا کے ان کے پیر پڑ جاؤ، جب تک راضی نہ ہو سر نہ اٹھاؤ، پیر پڑ جائیے ان کے، اور جو ناراض ہے ان کو منائیے۔ جو پرانے دوست اس انتظار میں ہے نا کہ ایک دفعہ تمہارا فون آئے گا، اور اگر کسی کو یہ مان ہے کہ تمہارے گھر سے کچھ آئے گا، اس کی عزت بڑھ جائے گی، تو اس کا مان ٹوٹنے نہ دو۔ مذہب کی اینک لگا کے کبھی غریب کو نہ دیکھنا، اور مذہب کی اینک لگا کے کبھی انصاف نہ کرنا، کیونکہ محمد رسول اللہ کا حکم ہے کہ ہم دنیا کو عزتیں بانٹنے آئے ہیں، ہم دنیا کو محبتیں بانٹنے آئے ہیں، ہم دنیا کے اندر نفرت کا پیغام لے کر نہیں آئے ہیں۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے واقعات آج سنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیں اپنی زندگی میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔